بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج بحمد اللہ ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج ابتدائی اور افتتاحی سبق ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم سب سے پہلے تو تخصص فی الفقہ کا تعارف پڑھیں گے کہ ہم نے اس کورس میں کیا کچھ پڑھنا ہے، کیا ہمارا نصاب ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس کا چیلنج کرنے کے لیے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو درس نظامی کرنے کے بعد فقہ اسلامی میں تخصص یعنی فقہ کے اندر اسپیشلسٹ ہوں، تاکہ وہ مسائل دینیہ میں مہارت پا کر قوانین شریعت کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کی بہتر طور سے خدمت کر سکیں۔ تو اسی لیے یہ فقہ کا کورس، تخصص فی الفقہ کورس آپ حضرات کے سامنے لایا گیا، متعارف کرایا گیا ہے، اور اس فقہ کے کورس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے طلباء جو ذی استعداد ہوں، کم ہوں لیکن ذی استعداد ہوں، جب وہ اس کورس سے فارغ ہوں تو ان کے لیے ایک فقہ کا میدان ہو جس میں وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ تو اس سال کے اندر ہم فقہ کے تخصص کے اس کورس میں جو نصاب پڑھیں گے ان میں ایک سراجی ہو۔ سراجی کی شروحات میں تسہیل الفرائض بھی ہے، سراجی نفس کتاب بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے، اور اسی کے ساتھ عقود رسم المفتی ہے، اور اصول افتاء و آداب، اور اسی کے ساتھ قواعد فقہیہ ہے، اور اس کے ساتھ جدید فقہی مسائل پڑھیں گے، اور انہی کے ساتھ فلقیات بھی پڑھیں گے۔ فلقیات کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اس کی عملی فلقیات یعنی نمازوں کے نکالنے کے طریقے ہو گئے ہیں، قبلہ نکالنے کا طریقہ ہو گیا ہے، یہ ساری عملی طریقے بھی ہم پڑھیں گے۔ اور آج کل جتنے فقہی مسائل ہیں وہ فقہی مسائل بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ہم وہ فقہی مسائل بھی ضرور پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ آخر میں مختلف موضوعات پر ایک مقالہ بھی لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جہاں ہم باقی چیزیں پڑھیں گے وہیں مطالعے کے طور پر کچھ فتاویٰ کا مطالعہ اور کچھ کو درسن بھی پڑھایا جائے گا۔ مثلا امداد الفتاویٰ ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے اس کے کچھ ابواب درسن پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، امہات الفتاویٰ میں خاص فقہی مزاج سے بھرپور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے امداد الفتاویٰ کو ہم درسن پڑھیں گے۔ کیوں؟ خصوصاً اس میں معرکۃ الآراء وہ حصہ جو کتاب البیوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ کتاب البیوع کے ابتدائی مسائل اس طرز پر پڑھائیں گے کہ جس میں فقہی اصول بھی مبنی ہوں گے، اور فقہی اصول کو دیکھتے ہوئے بعد میں اس پر نئے مسائل، جدید مسائل بھی اخذ کیے جا سکیں۔ تو اس لیے اس میں بریک بینیاں، پیچیدگیاں اور عصر حاضر پر انطباق، یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا خاصہ ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ فتاویٰ کے اصول اور آداب، کیونکہ ان کے بغیر فتاویٰ کا کام ناممکن ہے، اور انہی کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور ان اصول کو سمجھے بغیر اپنے اندر فقہی مزاج نہیں پیدا کیا جا سکتا،
تو اس لیے فتاوی کے اصول اور آداب بھی ہمارے لیے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی مفتی کو فقہ کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے فقی اصول اور فقہ کے اصول و آداب یہ پڑھے بغیر اپنے اندر فقی مزاج اور فقی صلاحیت بالکل نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ در محتار ہے جسے ہم حاشا ابن عابدین علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں۔ فقہائے کرام کے نزدیک فقہ کا انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے حاشا ابن عابدین، اور اسی وجہ سے اس کو تخصص کی کلاسوں میں لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے اور وہ اپنی مثال آپ ہے، اور طلباء اس کتاب کے مقدمے کو پڑھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں تمرین افتاء ہے، تمرین افتاء کرائی جائے گی، اور تمرین افتاء میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ تمرین افتاء دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اردو تعبیر اور دوسرا اس اردو تعبیر کے متعلق حوالہ جات۔ اسی وجہ سے تمرین افتاء کے جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں، تخصص کے جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں، ان کو عربی اور اردو دونوں طرح کے فتاوی کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، تاکہ اردو تعبیر اور حوالہ جات دونوں پر مشق کے ذریعے حوالہ جات کے مطابق تعبیر بنانے کا مزاج پیدا ہو۔ چنانچہ عربی مطالعہ کے لیے در مختار ماں حاشا ابن عابدین کا انتخاب کرتے ہیں بعض حضرات، ہم یہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ فتاوی ہندیہ بہت آسن ہے، اور اسی طریقے سے المبسوط یہ بھی بہت آسن ہے۔ اور جو اردو تعبیر کے لیے اس کے لیے جو فتاوی مقرر کیے جاتے ہیں، ان میں فتاوی حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا امداد الفتاوی ہے، امداد الاحکام ہے، اور فتاوی عثمانی ہے، اور احسن الفتاوی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے، اور احسن الفتاوی تو اردو فتاوی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اس لیے ان کے اندر مطالعہ کیا جائے گا، اور عبارت حل کرانے کا طریقہ، اور اردو عبارت کس طریقے سے لکھی جائے، اور پھر اس کے بعد تنقیحات کہ آپ سے کوئی سائل سوال کرے تو اس میں کیسی تنقیحات کرنی ہے، آپ نے سوال کو کیسے سمجھنا ہے، اور سوال بیان کرنے والے کا انداز اور اس سوال کے اندر کی گہرائی تک پہنچنا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس کورس میں پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم کافی مثلاً ڈیجیٹل چیزوں کے متعلق بتائیں گے، اور اسی کے ساتھ ادیان باطلہ کا تعارف بھی، اور آج کل آن لائن خرید و فروخت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس پر بھی جدید طریقے سے انشاءاللہ العزیز اپنے طلباء کو سمجھانے کی، پڑھانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ آخر میں مقالہ نگاری اور عنوان دیے جائیں، اور اس پر تمام حضرات کا تعاون کیا جائے، یہ انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب